سندھ فوڈ اتھارٹی کے SOPs کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ریکوائرمنٹس کسی بھی ریسٹورنٹ سے یا ہوٹل سے جو آپ توقع رکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی حوالے سے جو فوڈ ہے کہیں پر بھی کنٹامنیٹڈ نہ ہو، کہیں پر بھی کوئی فوڈ میں وہ خرابی نہ آ جائے جس کے کھانے کے بعد یا مضر صحت. یہ تو بہت سی تلی ہوئی چیزیں اور گندے آئلز میں بنی ہوئی چیزیں اس وقت وہ بہت زیادہ اس وقت لوگ ایسا مٹیریل کھا رہے ہیں جو مضر صحت ہے. ویریفیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ جو بزنس ہو رہا ہے یہ کیا لوگوں کے کھانے کی جو اشیاء ہے جو بنا کر دے رہے ہیں وہ کھانے کے قابل ہیں یا نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں دودھ کم ہوتا ہے، پانی زیادہ یا پاؤڈر کا استعمال زیادہ ہے. ہمارے گھر تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ بھی جب چیک کیا جاتا ہے تو اکثر ہی پانی ہے اس میں مٹی کے اثرات نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ تو گھر میں پانی ڈال کے آ رہے ہیں. یہ آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ کراچی قدرے بہتر ہے پاکستان سے. ایون کراچی از بیٹر دین ساہیوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو انادر JTR پوڈ کاسٹ. ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد ندیم حاضر خدمت ہے. آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ جامعہ الرشید میں آج سندھ فوڈ اتھارٹی کے DG صاحب تشریف لائے ہیں. میری مراد سر آغا فخر حسین صاحب ہیں. بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت سارے کراچی کے ایونٹس میں ان کے ساتھ جانا ہوا ہے، کوریج ہم نے کی ہے بہت ساری چیزوں کی. تو سر کو دعوت دی تھی کہ آپ جامعہ الرشید آئیں گے اور انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ریکارڈ ہوگا، تو سر تشریف لائے. آج وزٹ بھی کیا اور اس کے بعد ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم فوڈ اتھارٹی کے اوپر اور کچھ ایجوکیشنل جو ہے وہ سوالات پوچھیں گے سر سے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا سا تعارف دیجیے کہ آپ کی ایک جرنی رہی ہے اس فیلڈ میں، تو تعلق کہاں سے ہے اور پھر اس عہدے تک کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آغا فخر حسین ہے جی، اور میں اس وقت DG سندھ فوڈ اتھارٹی کے طور پر کام کر رہا ہوں. سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ اس کا قیام ہوا 2018 میں. صحیح. اور 2018 میں سب سے پہلے ہم نے جو اپنا کام سٹارٹ کیا وہ کراچی سے سٹارٹ کیا. ٹھیک. اور پھر حیدرآباد اور دین پھر ہم آہستہ آہستہ کر کے سندھ کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان پر کام ہم نے سٹارٹ کیا. اس وقت ہم تقریباً تمام سندھ میں کام کر رہے ہیں اور اس طرح ہمارے جو بنیادی جو اغراض و مقاصد ہیں سندھ فوڈ اتھارٹی کے بننے کی وہ یہی ہے کہ سیف، ہیلدی اور ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ ہم سندھ کی عوام کے لیے ان کی پروسیسنگ اور اس کے پروسیس کو پورا مہیا کرنے میں جو جہاں چیزیں چیکنگ کی ہیں وہ سب چیک کر کے ان کو ایک سیف اور ہائیجینک فوڈ پرووائڈ کر کے دیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کے جو SOPs ہوتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کے SOPs کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ریکوائرمنٹس کسی بھی ریسٹورنٹ سے یا ہوٹل سے جو آپ توقع رکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری SOPs بہت ساری SOPs ہیں اور ڈفرینٹ ٹریڈس کے لیے ڈفرینٹ SOPs ہیں. لگ بھگ 30 سے 40 کے قریب ہماری SOPs ہیں ڈفرینٹ ٹریڈس کے لیے. تو ہر ٹریڈ کے لیے ڈفرینٹ ہے، لیکن ان جنرل جو SOPs ہیں، جو کامن SOPs ہیں تمام SOPs کی، وہ یہی ہیں کہ جو بنیادی صحت کے جو حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان پر عمل کیا جائے اور صفائی کے خاص خیال رکھا جائے. اور پلس جو کوکنگ میں یا فوڈ ہینڈلنگ میں جو انٹرنیشنل لیول پر جو احتیاطیں بتائی گئی ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جائے تاکہ کسی بھی حوالے سے جو فوڈ ہے کہیں پر بھی کنٹامنیٹڈ نہ ہو، کہیں پر بھی کوئی فوڈ میں وہ خرابی نہ آ جائے جس کے کھانے کے بعد یا مضر صحت ہو یا اس کے کھانے کے بعد جو ہے بہت سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. تو ان سب چیزوں کو وہ جو پورا فوڈ پروسیس ہے، جو پوری فوڈ چین ہے، جو ہماری ٹریڈ سائیکل ہے فوڈ کی، ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے ان کا قیام عمل میں آیا. تو ہم ان سب چیزوں کو چیک کر رہے ہیں. بنیادی SOPs جو ہے جو صفائی ہے اور پلس جو ان کی فوڈ کی کوالٹی ہے ان سب چیزوں کو ہم چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بات کریں گے کسی بھی ریسٹورنٹ، ہوٹلز یا کوئی بیکری ہے، اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں سر لائسنس چاہیے آپ کا، تو اس کا کرائیٹیریا کیا رکھا ہوا ہے اور کتنی فیس آپ حضرات لیتے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا لائسنس کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے.
دیکھیں سندھ میں وداؤٹ لائسنس کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. سب ایون چھوٹے سے چھوٹے بزنس کو اور بڑے سے بڑے بزنس کو لائسنس لینا ہے. نہ صرف لائسنس لینا ہے لیکن ڈفرینٹ ٹریڈ کا ڈفرینٹ لائسنس بھی لینا ہے. تو اس طرح جو لائسنسنگ ہے وہ مسٹ ہے, لازم ہے اور سب کو لینی ہے. جو بنیادی لائسنس کی ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ یہی ہیں کہ آپ کے پاس جو رننگ بزنس ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم ڈیٹیلز معلوم کرتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بزنس کتنا بڑا ہے. صحیح. تو اس حساب سے بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹ کم یا زیادہ ہوتی ہیں, لیکن وہ بزنس کا ڈیٹیلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بزنس ہو رہا ہے ان کی بہت ساری ویریفیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہ جو بزنس ہو رہا ہے یہ کیا لوگوں کے کھانے کی جو اشیاء ہے جو بنا کر دے رہے ہیں وہ کھانے کے قابل ہیں یا نہیں. تو یہ سب چیزیں چیک کرتے ہیں اس لائسنس میں اور بہت ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو وہ ایک پروسیس ہے, اس کو ہم اور ابھی ڈیجیٹلائز کر کے آسان کر رہے ہیں. ہماری فیس جو ہے وہ بہت ہی نامینل فیس سے اسٹارٹ ہو کر کہ 500 اور 575 پر اینڈم مطلب پورے سال کی فیس سے لے کر ہماری 55-56 ہزار تک اور اس سے اوپر فیس چلی جاتی ہے. کہ جو ہماری فیس جو ہے وہ ڈفرینٹ کرتی ہے کہ ٹریڈ کی کوانٹٹی کوالٹی اور اس پر منحصر ہوتا ہے کہ کتنا بڑا بزنس ہے تو اس حساب سے ڈفرینٹ لائسنسز ہوتے ہیں. اچھا, تاجر ہیں یا کوئی بھی کسی بھی کمپنی کو یا ادارے کو اگر وہ اون کرتا ہے, کسی بھی بزنس فرم کو وہ اون کرتا ہے تو اس کے لائسنس کے حوالے سے ایشوز رہتے ہیں بہت زیادہ, یا تو ان کو جاری نہیں ہوتا یا ان کی فیسز زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کو آپ اس سوال کو کیسے اس سے نمٹتے ہیں؟ یہ بالکل یہ چیزیں زیر غور ہیں کہ ہم اس کو اور کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ تاجر کو کم سے کم ٹائم اس کا اسپینڈ ہو اور مناسب قیمت کا لائسنس جو اس کی بزنس کے حوالے سے ہے وہ اس کو وقت پر دیا جائے. تو اس کے لیے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ خود جاتی ہیں وہاں پر, خود انسپیکٹ کرتی ہیں, خود ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ ڈاکیومنٹس کلیکٹ کرنے کے بعد ان کو ایک ڈیٹ دی جاتی ہے. جب وہ سارے ڈاکیومنٹس ویریفائی ہو جاتے ہیں تو پھر لائسنس بنا کر ہم TCS کر دیتے ہیں یا ہم ان کو ارجنٹ میل سروس کے ذریعے بھیج دیتے ہیں, یا ہمارے پرسنل کوریئر جو ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے اسٹاف ہیں وہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ادروائز وہ خود بھی آ کر لائسنس ہم سے لے جاتے ہیں. صحیح. تو کوشش تو یہی ہے کہ ان کو ہم لائسنس جن کو بھی اوارڈ کریں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب اس سے اور ہم آگے جا رہے ہیں کہ ہم اس پورے پروسیس کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. صحیح. کہ آن لائن لائسنسنگ ہوگی. یہ تو بہترین ہو جائے گا. تو یہ آن لائن لائسنسنگ پر ہمارا کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ جلد ہی اس پر ہم ماشاءاللہ. اچھا, آپ کا ایک دیکھا تھا آپ بہت ساری فوڈ اسٹریٹس وزٹ کرتے ہیں اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسٹریٹ کو ماڈل اسٹریٹس ہم بنائیں گے, لیکن ہماری جو قوم ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو بہت سی تلی ہوئی چیزیں اور گندے آئلز میں بنی ہوئی چیزیں اس وقت وہ بہت زیادہ اس وقت لوگ ایسا مٹیریل کھا رہے ہیں جو مضر صحت ہے. تو آپ کیسے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں ڈھابے سے لے کر ریسٹورنٹ تک جو بالکل صحت کے اصولوں کے خلاف ہیں, لیکن وہ بڑی زیادتی کے ساتھ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ کا آگے ویژن ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ہمارا یہ ویژن ہے کہ جو اسپیشلی پوری سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں جو 10 اہم فوڈ اسٹریٹس ہیں جی, ہم سب سے پہلے ان پر کام کر رہے ہیں. تو ہم ان فوڈ اسٹریٹس کی تمام انگریڈینٹس جو ان کو سپلائی ہو رہے ہیں ان پر بھی کام کر رہے ہیں. کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی فوڈ اسٹریٹس پر کام کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فوڈ اسٹریٹس ہیں ان میں جو کچن ہیں وہ بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کچن چینج کیے ہیں, بہت ساری اسٹین لیس اسٹیل کی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں, نئے ریفریجریٹرس لے کر آئے ہیں, اور پلس بہت سارے کچنس تو ہم نے بالکل سرے سے نئے بنوائے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایشوز اب بھی ہیں, اور ایز فار ایز جس طرح آئل از کنسرن تو ہم ان کو مخصوص چیزوں پر لے کر آ رہے ہیں. صحیح. کہ جو موسٹ اتھینٹیکیٹڈ آئل جو ہمارے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں 10 کے قریب ہیں, وہ ان میں سے کسی ایک آئل کو وہ چوائس کر لے تو پھر ہماری جو انسپیکشنز ہیں وہ بہتر ہو جا سکتی ہیں. خاص طور پہ یہ جیسے فاسٹ فوڈز ہیں یا ڈرنکس کا استعمال, بڑھتا ہوا ڈرنکس کا استعمال ہے. اسی طرح ایک ریڑھی والا بیچارہ جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کی تو روزی روٹی روزانہ کے سموسے پکوڑے, لیکن اس کا آئل وہ اس طرح اسٹینڈرڈ نہیں ہے.
تو اگر آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ بیچارہ ظاہر ہے کہ بے روزگار ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. نہیں، میں ظاہر ہے آپ کو بالکل، آپ کی بات صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی دکان پر آپ کو جو فوڈ مل رہا ہے وہ اچھا ہو. ایسے ہی ہے، اس کا اور کچن سامنے بھی نہیں ہوتا. جو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی جو ریڈی پر آپ کو چیز مل رہی ہو کھانے کی وہ فریش نہ ہو اور اچھی نہ ہو. دونوں بات. میں آپ کو اس طرح ایک مثال دوں گا کہ جتنی بھی ریڈیاں ہیں ہماری موسٹلی جو فروٹ بیچ رہی ہیں وہ اچھا فروٹ بیچتی ہیں. میں آپ کو یہ چاہیے وہ اس لیے کہ وہ آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فوڈ آپ جب اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک مثلا آپ نے سیب لینے ہیں تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر دیتے جاتے ہیں کہ یار یہ اس میں ڈال دو. اور پلس آپ اگر آپ اس میں سے بنانا اٹھا رہے ہیں، کیلے اٹھا رہے ہیں تو آپ دیکھ کر لے رہے ہیں. اور اس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم نے ایک بہت بڑی فوڈ چین کو جو جوسز سپلائی کرتے ہیں یا جو جوسز مارکیٹ میں دے رہے تھے، ہم نے جب ان کو چیک کیا تو ان کی فروٹ کی کوالٹی جو عام جو دکانیں ہیں ان سے بھی بری تھی. اچھا. تو ہم نے ان پر بین بھی لگایا اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے چینج بھی کی ہیں. تو یہ جو گنا ہے وہ واز ناٹ ان اے گڈ کوالٹی، ان کے پاس اتنا اچھا نہیں تھا جتنا آپ عام باہر نظر آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو گنا ہے وہ ڈال. بہت سارے ایسے جو پروسیس ہو جاتے ہیں یا آپ کو ملتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوتا وہ فروٹ ایکسپائری بھی ہوتا ہے. تو کس طرح وہ آپ کو وہ چلا رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنگ کرتا ہے کہ چھوٹا بزنس یا بڑا بزنس ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بزنس جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی چیز دے رہا ہو اور بڑا بزنس جو ہے آپ کو اچھی چیز نہ دے رہا ہو. لیکن عموماً جو ہے جو بڑے بزنسز ہو رہے ہیں وہ قدرے بہتر ہو رہے ہیں ہمارے یہاں، اور ان میں جو چیکنگ ہے اور ان کی جو پروسیسنگ ہے وہ کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے. تو اس لیے اب ہم جو چھوٹے آپ کے جس طرح آپ کے ریڈیاں ہیں ان کو بھی ہم اس چین کا حصہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی بھی چیکنگ ہوتی رہے اور ان کو بھی لائسنس کا اجرا کیا جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ایمبٹ میں آ سکے. ماشاءاللہ. ہم اگر بات کریں کراچی میں دودھ کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں دودھ کم ہوتا ہے، پانی زیادہ یا پاؤڈر کا استعمال زیادہ ہے جو ہمارے گھر تک پہنچ رہا ہے. ایون کہ وہ بھی جب چیک کیا جاتا ہے تو اکثر ہی پانی ہے جو اس میں مٹی کے اثرات نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ تو گھر میں پانی ڈال کے آ رہے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہ تو دودھ کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے کراچی میں، پینے کا خالص دودھ ہے ہی نہیں. تو سندھ فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ہم گزشتہ 3-4 سال سے اس پر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی نمودار بھی ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ 2 یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز کی جو رپورٹس ہیں اس میں ہمارے بہت ساری یونیورسٹیاں اس میں شامل تھیں اور بہت سارے اداروں نے مل کر پورے پاکستان کا سروے کیا کہ کہاں دودھ جو ہے اور جو بنیادی 6 ٹیسٹ ہیں وہ کوالیفائی کر پاتا ہے یا نہیں. تو جو بنیادی ٹیسٹ کوالیفائی کر پایا، جو بنیادی ٹیسٹ میں کم قدرے بہتر ہے، تو یہ آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ کراچی قدرے بہتر ہے پاکستان سے. ایون کراچی از بیٹر دین ساہیوال. آپ ساہیوال جہاں سے ہماری یہ جانور آتے ہیں دودھ کے، یہ بھینسیں آتی ہیں، وہ وہاں سے بھی ہمارا دودھ کراچی کا بہتر ہے. اب ہمارے پاس جو ایشوز ہیں، وہ جو بنیادی ایشوز ہیں، وہ اگر تھوڑے سے حل ہو جائیں تو یہ اور بہتر ہو سکتا ہے. مثلا ہم بہت ساری شاپس کو ڈکلیئر کرنے والے ہیں ماڈل شاپ کے طور پر. اگر وہ ماڈل شاپس ان کی گارنٹی سے فوڈ اتھارٹی دے گا کہ یہ جو شاپ ہے یہ آپ کو جو دودھ دے رہی ہے یہ بہتر ہے، تو باقی لوگ بھی فالو کریں گے. تو وہ باقی لوگ بھی فالو کریں گے اس کو. اور پلس ہم جو اس چین میں جو چیزیں ان کو درکار ہیں، مثلا ان کو بہت سارے آئٹمس چاہیے کہ دودھ کہیں ہو رہا ہے، ملکنگ کہیں ہو رہی ہے اور سپلائی کہیں ہو رہا ہے. تو اس درمیان جتنے بھی چین دودھ جہاں سے نکالا جا رہا ہے، جو دودھ فارم سے یا یہاں سے ہو رہا ہے، وہ وہاں سے خراب نہیں ہے. اگر ہم چیک کریں تو بہت سارے اس میں ٹیسٹ کیے گئے ہیں، ہم نے چیک کیا ہے کہ دودھ قدرے بہتر ہے. لیکن جب پہنچ جاتا ہے کنزیومر تک تو اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم کا اگر ڈفرنس ہے تو اس میں وہ بورک ایسڈ ڈال رہے ہیں. مطلب یہ جو ہم کیرم بورڈ پر کھیلتے ہیں نا، کہ بورک ایسڈ، اس سے اس کی لائف بڑھ جاتی ہے دودھ کی.
یہ ایک پریشانی کا سبب ہے جو بڑا انٹسٹائن کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر ہم دودھ بھی پئیں اور اس میں وہ بورک ایسڈ کی مقدار ہو تو پلس اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل کی جاتی ہیں. لیکن ہم نے کراچی کے جو جتنے بھی ٹیسٹ ہم روزانے کی بنیاد پر کرتے ہیں, یہ ہمیں فیل ہوا ہے کہ کراچی کا دودھ, آپ کا جو کھلا دودھ ہے وہ قدرے بہتر ہے بنسبت ایون کراچی سندھ میں کراچی کا دودھ بہتر ہے اور پورے انٹیریئر میں آپ کو کراچی جیسا دودھ نہیں ملے گا. اچھا, حیدرآباد کا دودھ خراب ہے, کراچی سے کم ہے درجے کا, کوالٹی کا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو بڑی عجیب سی ملے گی. اور آپ نیچے جائیں گے تو آپ کو اور دودھ کی کوالٹی ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک, لیکن کراچی جو ہے وہاں پر کیونکہ کراچی کے لوگ اچھی پرائس دیتے ہیں چیزوں کی, صحیح, تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر دودھ جو ہے وہ قدرے بہتر ہو رہا ہے اور ہم اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا ڈپارٹمنٹ سندھ فوڈ اتھارٹی, اور اگر ہم کے پی کی بات کریں یا پنجاب کی بات کریں تو اس کے بجٹ کے اوپر اس کا ایک جو سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں کہ حجم, وہ کتنا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں بجٹ بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بلکہ ڈبل ہے وہاں, اور آپ کو وہ سہولیات اور وہ فائنانس کی وہ اویلیبل نہیں ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈبل تو بہت کم لفظ ہے, ٹرپل ہوگا. ٹرپل سے بھی کم, آپ مطلب 60 گنا 70 گنا زیادہ کہہ سکتے ہیں. اتنا بڑا بجٹ کا ڈفرینس ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل جو بجٹ ہے اس مقابلے میں بہت کم ہے. صحیح, لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں ہم نے مختصراً سے پیریڈ میں 4 ماہ میں تقریباً 4,500 فوڈ ہینڈلرز کو ٹریننگ دی ہے. اچھا, ماشاء. تو نہ صرف یہ, اور اس مختصراً سے پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بغیر کسی گورنمنٹ کے ایڈ کے یا بغیر کسی گورنمنٹ کے پیسے استعمال کیے, ہم نے کراچی یونیورسٹی میں اپنی لیب بنائی ہے. جی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. ہاں, تو وہاں بھی ہم نے اپنی لیب اسٹیبلش کی ہے. تو اس طرح ہم نے بہت سارے اور بھی کام کیے ہیں. مثلاً ہمارے 100 کے قریب روزانہ کراچی میں انسپیکشنز ہوتے ہیں. ماشاء. تو جو 100 کے قریب انسپیکشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے ہماری گاڑیاں ہیں, ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, ہماری موبائل وینز ہیں, موبائل لیبس ہیں, وہ جاتی ہیں. اور ہمارا تقریباً بہت بڑا اسٹاف جو ہے 100 کے قریب تو صرف فیلڈ اسٹاف ہے, اور اس طرح 100 کے قریب ہیڈ آفس کا جو اسٹاف ہے صرف کراچی میں. صحیح. تو 200 کے قریب 250 کے قریب تو صرف ہمارا کراچی میں اسٹاف ہے جو صرف کراچی کو دیکھتا ہے. حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, شہید بینظیر آباد یہ الگ ہیں, یہ لاڑکانہ بھی الگ ہے اس سے. تو جو کراچی کا ہی اسٹاف اتنا ہے, تو ان سب چیزوں کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت ساری کامیابیاں ہوئی ہیں. مثلاً پوری کی پوری فوڈ اسٹریٹس ہم نے اس کی بہت ساری چیزیں چینج کر دی ہیں. صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو گیا ہے. بہت سارے ایسے کارخانے تھے جو بہت ساری چیزیں غلط بنا رہے تھے, وہ ہم نے بند کروا دیے ہیں اور ان میں بہتری آ گئی ہے. تو اگر ہم بیفور اور آفٹر کا تجزیہ کریں تو 5 سال دورانیہ بہت کم ہے. 2018 میں بنی. تو ہم نے اس پیریڈ میں اگر بیفور اور آفٹر کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہم نے بہتر کیے ہیں. ابھی ہم نے شکارپور میں اچار پر بہت بڑا کام کیا ہے, تو وہاں بھی بہت ساری بہتریاں لے کر آ رہے ہیں کہ جو جس طرح چیزیں یوز ہو رہی تھیں ان کے ایس او پیز تک ہم نے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہیں کہ ان ایس او پیز کو عمل کرو. اور بہت سارے جو بڑے بڑے بزنسز تھے ان کو بند کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو سندھ میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں, دودھ کا ایشو ہے, آئل کا ایشو ہے, تو ان سب چیزوں پر کام ہو رہا ہے. اور روٹین کی چیکنگ الگ ہے کہ دکانوں کی چیکنگ ہے, اور ریسٹورانٹس کی چیکنگ ہے, انڈسٹریز کی چیکنگ ہے. تو وہ بہت بڑا کام, وہ الگ چل رہا ہے. تو اس سے یہ کہ ایک ڈیٹرنٹ پیدا ہو گیا ہے, لوگوں کے اندر یہ شعور آ گیا ہے, یہ آگہی آ گئی ہے کہ اب وہ نہیں چلے گا جو پہلے چلتا تھا. صحیح. لیکن اگر ہم بات کریں نیوز کی زد میں ہر وقت آپ حضرات رہتے ہیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ غیر فعال ہے, بجٹ مل رہا ہے, کام اس طرح نہیں ہو رہا. ایک عام پبلک آدمی کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ اس سے کیسے نمٹتے ہیں آپ؟ دیکھیں, غیر فعال تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ پوری سندھ میں 200 کے قریب ڈیلی آپریشنز ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا. تو 200 کے قریب آپریشنز ہونا ہی ایک بہت بڑا آپ کو ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے تمام یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس انٹرنشپ ٹریننگ الگ کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی کی ہو گئی ہے, آپ کی ٹنڈو جام یونیورسٹی کی ہو گئی ہے, اور ہم نے ایک بہت بڑا جال بچھا رہے ہیں لیبس کا. مثلا ہم نے اسٹارٹ لے لیا ہے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے اور بھی ڈویژنل لیبس بن رہی ہیں, 6 ڈویژنل لیبس بن رہی ہیں, ایک سینٹرلائز لیب بن رہی ہے, اور 30 کے قریب ڈسٹرکٹ لیبس الگ ہمیں بنانی ہے. تو ان سب چیزوں پر کام اور عمل درآمد ہو رہا ہے. اویئرنیس کمپین ہے, اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے, وہ ہم نے اپنی اسٹاف کی پورے اسٹاف کی جو بنیادی ضروری ٹریننگز تھیں وہ سب کروائی ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی کا بڑا تعاون رہا ہے ٹریننگ کے حوالے سے اور بہت سارے کمپوننٹس کے حوالے سے. تو وہ ہم ماڈل کے طور پر ان کے ساتھ ہم نے بہت سارے پروجیکٹ سیٹ کیے ہیں, تو وہ ہمارے چل رہے ہیں. تو بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن کام بھی بہت زیادہ کرنا ہے. صحیح کہ کام بہت زیادہ ہے کہ جو فوڈ کو اتنے عرصے تک اگنور کیا گیا تھا, اگنور رکھا گیا تھا, کہ آپ سوچیں کہ کوئی ڈیکیڈ سے اس پر کام نہیں ہوا تھا, چیزوں کی بہتری کی طرف نہیں لے کر آئے تھے. تو اب جب کام ہو رہا ہے اور جب کام سٹارٹ ہوا ہے تو it takes some time, تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن چیزیں پھر آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. نیوٹریشن آپ کی جو جامعہ کراچی میں آپ نے نیوٹریشن فوڈ ٹیسٹنگ کی ایک لیب بنائی ہے, اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے اور اس اچیومنٹ کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں. دیکھیں, ہم نے تمام یونیورسٹیز جہاں پر فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے پاس انٹرنشپ ٹریننگ دیں گے. پھر ہم نے ان کے ساتھ ایک اور MOU سائن کیا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل لیبس ہیں, یا اگر نہیں ہیں تو ہم پوری کی پوری نہیں ہے آپ کو لیبس بنا کے دیں گے. تو جہاں اویلیبل لیبس ہیں یا اویلیبل اسپیس ہے, اویلیبل اسٹاف اور اسپیس کو ملا کر جو اکوپمنٹس کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو اکوپمنٹ سپلائی کریں گے. تو اس سلسلے میں ہمیں ایک ماڈل پروجیکٹ پر کام کیا ہے. ہم نے ڈونر ایجنسی سے, جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی ہیں مثلا NI ہے, تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے وہ اکوپمنٹس جو اچھی خاصی کاسٹ کے بنتے ہیں, 5-7 کروڑ روپے کی کاسٹ کے بنتے ہیں, وہ ہم نے کلیکٹ کیے. اس میں جو مشینیں ہیں, موسٹ ماڈرن مشینز ہیں, وہ ہم نے کراچی یونیورسٹی میں ایک لیب بنائی ہے, سندھ فوڈ اتھارٹی اور کراچی یونیورسٹی نے مل کر بنائی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں فوڈ سائنسز کے, وہ بھی استفادہ حاصل کریں گے. نہ صرف وہ استفادہ حاصل کریں گے, بلکہ ہم جو ٹیسٹ لے رہے ہیں مارکیٹ سے, وہ ہم کمرشل جو ان کے ریٹس ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان سے کافی کم پرائس پر وہ ٹیسٹ ان کو کنڈکٹ کر کے دیں گے انہی یونیورسٹی سے, کراچی یونیورسٹی سے, یا جہاں جہاں ہم اپنی یہ لیبس بنا رہے ہیں وہاں سے ہم ان کو کنڈکٹ کر کے دیں گے. تو ایک اس میں سسٹینیبلٹی آ جائے گی اس لیب میں. یہ ہوگا کہ یہ لیب, جس طرح عموماً لیبس کو بجٹ کم ہوتا ہے اس کی وجہ سے لیبس بہت ساری بیٹھ جاتی ہیں, تو ہم اس کو سیمی کمرشل کر کے چلا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو بنیادی ان کو انگریڈینٹس چاہیے, جو کیمیکلز چاہیے, وہ بھی ملتا رہے, کچھ پیسے بچ جائیں تاکہ پھر نئے ایکوپمنٹس جو ان کو درکار ہوں گی وہ بھی ان کو ملتے رہے. تو اس طرح وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہو جائے گا کہ لیب کی بھی بہتری ہوتی جائے گی. آج لیب جس کنڈیشن میں ہے, جس پوزیشن میں ہے, وہ آپ آج بھی دیکھ لیں, اور 6 ماہ کے بعد آپ ضرور وزٹ کیجئے گا, وہاں جائیے گا, دیکھیے گا, تو وہ امپرووڈ ہوگی. عموماً جو گورنمنٹ یا سرکاری لیبس ہوتی ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہیں فنڈس کی لیبس کی وجہ سے. تو اب یہ سلسلہ ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہے کہ جو ٹیسٹ ہیں ان کی بھلے بہت ہی کم پرائس ہو, نامنل پرائس ہو ٹیسٹ کی, وہ ہم اس کو ان کو ٹیسٹ کی ایک پرائس رکھی ہے, اور وہ جو پرائس ہے اس پرائس سے ہم وہ لیبس کے اندر ایکوپمنٹس اور بہت ساری چیزیں لیں گے اور وہ چلائیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک بورڈ بھی بنا لیا ہے جو سندھ فوڈ اتھارٹی اور وہ لیب جو ہے وہ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں وہ مل کر ایک بورڈ ہے جس میں جو ریکوائرمنٹس ان کو ہوں گی وہ ہم ان کو پرووائڈ کر کے دیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ پہلا یہ ہے. سیکنڈ جو ہے جامشورو میں ہم نے اسٹارٹ کر دیا ابھی. تھرڈ ہمارا ٹنڈو جام میں ہے.
4th ہماری جو ہے وہ شہید بینظیر آباد میں ہوگی ہماری, اور 5th جو ہے ہم نے روڑی میں تو اسٹیبلش کر لی ہے, لیکن خیرپور میں ہم وہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں. سکرن کا بھی ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس, پلس لاڑکانے کا بھی ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے. تو اس طرح یہ بہت ساری لیبس جب ہو جائیں گی, یہ ڈویژنل لیبس ہیں, پھر اس طرح 30 اور لیبس ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پر لیبس بنیں گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو کہا ہے کہ ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں کم از کم 2 ایکڑ کے قریب زمین دی جائے, تاکہ ہم اس زمین پر اپنی آفس بھی بنا سکیں اور وہاں پر لیب بھی بنا سکیں, اپنے ہاسٹلس بھی بنا سکیں, اور ہمارا اپنا ایک پورا پیرافرنیلیا ہو جو سندھ فوڈ اتھارٹی کا پیرافرنیلیا ہو ہر ڈسٹرکٹ کا, جسے ہم ڈسٹرکٹ پیرافرنیلیا کہیں گے, کہ وہ ہمیں اس کے لیے 2 ایکڑ کی زمین کے قریب ہر ڈسٹرکٹ میں اگر مل جائے, 2 ایکڑ نہیں ملتے 1 ایکڑ ہی مل جائے کے قریب مل جائے, تو ہم اس اپنی باؤنڈری وال کے اندر بیٹھ کر وہ پورا ایک سیٹ اپ بنا لیں گے, تاکہ اس ڈسٹرکٹ کو بہتر سے بہتر فوڈ جو ہے ہیلدی ہو, ہائیجین ہو, سیف ہو, فوڈ مہیا کیے جائے. ماشاءاللہ. سندھ فوڈ اتھارٹی کا جو دائرہ کار یا اختیار ہے وہ کہاں تک ہے؟ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ انہیلدی چیز جو ہے وہ بن رہی ہے, اس کے انگریڈینٹس میں کوئی مسئلہ ہے, تو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں, دنیا میں جتنی بھی اتھارٹیز بنی ہیں, ہم بھی ون آف دی اتھارٹی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اتھارٹیز ہیو واسٹ پاور, بہت بڑے پاور ہوتا ہے فوڈ اتھارٹیز کے پاس. ہمارے پاس تو اختیارات بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اتھارٹیز ہیں, سب سے زیادہ اختیارات جو ہیں وہ صرف فوڈ اتھارٹی کے پاس ہیں, کہ ان کے ایکٹ میں امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے. کہ اگر ہمارے پاس دیکھیں, یہ بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے جہاں سے میجر ایکسپورٹس چیزوں کی ہوتی ہیں. تو جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. اب ہم نے میرین فشنگ پر بھی کام شروع کر دیا ہے, کہ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ان کی ہم نے بھی چیکنگ شروع کر دی ہے. تو وہاں بھی ہم اپنا کام, تو ناٹ صرف یہ, بلکہ اگر کوئی ویسل آ رہی ہے پاکستان میں, انٹر ہو رہی ہے, امپورٹ ہو رہی ہے, اور ہم فیل کر رہے ہیں کہ اس کو چیک کرنا ہے اور اس کے اندر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے, تو وہاں سے لے کر چیک کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ اگر بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے, مثلاً جس طرح سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے, یہاں سے جو چیزیں ان ہو رہی ہیں ان سب کو ہم چیک کر کے اندر لا سکتے ہیں. بلوچستان کا بارڈر ہب سے ہے ہمارا, تو وہاں بھی ہم چیزوں کو چیک کرنے کے بعد, تو اس طرح ہم ڈفرینٹ ایم او یو سائن کر رہے ہیں. ابھی یہ بلوچستان فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہمارا ایک ایم او یو سائن ہونا ہے, جس میں ہم ہب میں جو چیزیں ہیں, ہب کی موسٹلی کراچی کنزیوم کرتا ہے. اسی طرح پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ بھی ہم ایک ایم او یو سائن کریں گے, کہ وہ جو چیزیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں اور ان کے نزدیکی ہمارے ڈسٹرکٹس کے, جو سندھ کے ڈسٹرکٹ جیسے مثلا گھوٹ کی ہے, یا کشمور ہے, کنکوٹ ہے, تو یا اس قسم کے جو ڈسٹرکٹس ہیں جو نیئرنگ بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں, تو وہاں جو چیزیں پہنچ رہی ہیں وہاں اس صوبے سے اور نزدیکی ہم جو کاروائی نہیں کر سکتے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ویری نیئر چیزیں یہاں سے ہو رہی ہیں, تو وہاں کاروائی میوچل طریقے سے ہم کر سکیں گے. یہ صرف تو میں نے آپ کو ایک اپنا بتایا کہ پوری سندھ ہے, اور پوری سندھ میں جو فوڈ کی بزنسز ہیں, تمام فوڈ کی بزنسز اس میں آ جاتی ہیں. اب ہماری جو کام ہے, کچھ کام ہم نے کے ایم سی کے ساتھ مل کر اسٹارٹ کیا ہے. تو جو پہلے کے ایم سی جو کام کرتی تھی فوڈ سیفٹی کے حوالے سے, فوڈ ہائیجینس کے حوالے سے, وہ اب سندھ فوڈ اتھارٹی کام کرے گی اپنے ایکٹ کے حساب سے. تو اب ان پر بھی ہمارے بہت ساری چیزوں پر کام چل رہا ہے, کہ اسپیشلی میں بڑا اپریشیٹ کروں گا, اور میں بڑا تھینک فل ہوں مرتضی وہاب صاحب کا, کہ انہوں نے اس میں بڑا کلیدی رول پلے کر رہے ہیں. کہ جو ان کی نان فنکشنل لیبس ہیں وہ ہم ان سے لینا چاہ رہے ہیں, اور تاکہ ہم ان کو فنکشنلائز کر ہم ان کو آن کر دیں. تو اس پر کام چل رہا ہے. جلدی انشاءاللہ آپ کوئی ایک اور خوش خبری بھی سنیں گے کراچی والے, کہ ہم نے ایک اور لیب جو ہے وہ کے ایم سی کے ساتھ مل کر اسٹارٹ کر رہے ہیں, جو انہی کی لیب ہے, ہم ان کو فنکشنلائز کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا, آج لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں فوڈ سیفٹی میں اور ہیلدی خوراک کے حوالے سے, لیکن یہ تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. آج سے 1400 سال پہلے ہم وہ ہیلدی اصول ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں. کمزوری ہماری ہے کہ ہم وہ فالو نہیں کر پائے. تو بطور ایک ڈائریکٹر جنرل کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنے فوڈ کو مزید بہتر کریں؟
دیکھیں یہ جو جتنے بھی اس وقت ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے ہائیجنس کے طور طریقے اور جو نالج اور انفارمیشن آ رہی ہے یہ زیادہ پرانی نہیں ہے. ہم جب کمپیئر کرتے ہیں چیزوں کو اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ آلریڈی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. بالکل بہت ساری چیزیں تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے. تو اب جو وہ انفارمیشن ہمیں وہاں سے مل رہی ہے وہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے. ہم تو 1400 سال پہلے بھی وہی چیزیں ان پر عمل درآمد تھے کہ اگر وہی چیزیں ہم عمل درآمد کر دیں ایٹ لیسٹ اور زیادہ نہ کریں, ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں اور طہارت کا خاص خیال رکھیں, پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں, اور بزنس میں جو چیزیں اسلام نے کہی ہیں کہ ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے. کہا گیا ہے کہ بھائی جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ بات. یہ تو کلیئر کٹ آپ نے جیسا کہا کہ تو ان سب چیزوں پر بھی صرف عمل درآمد ہو جائے نا تو ہم بہت ہی بہتر, بہت پاک صاف اور ہیلدی فوڈ جو ہے ہمیں اور ہمارا سٹینڈرڈ مزید بہتر ہو جائے. ہمارے سٹینڈرڈز تو پھر انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں سرٹینلی وہ اچیو کر لیں گے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم بہت ہوپ فل ہیں اور اسپیشلی یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی. جی میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ جامعۃ الرشید آپ نے آج وزٹ کیا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس سے, ہمارے اسکالرس سے آپ کی بات ہوئی ہے, بہت سارے ادارے, ہمارے شعبے, ڈپارٹمنٹس آپ نے وزٹ کیے ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں یہاں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایسا, اس کے بارے میں آپ کے تاثرات؟ دیکھیں آپ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے جامعۃ الرشید کے بارے میں وہ میرے پاس آلریڈی تھی, لیکن جب میں یہاں آیا تو مجھے ایک بڑا روحانی سا ماحول ملا, بڑا پاک صاف اور روحانی ماحول, اور میں نے جو ڈیڈیکیشن, ڈیووشن, سنسیئرٹی یہاں دیکھی ہے یہاں اسٹاف میں, اور جس انتھک محنت کے ساتھ اور جس ڈیووشن کے ساتھ یہ آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں, خاص طور پر مطلب آپ کے جو امیر ہیں یا ہیڈ کر رہے ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہیں وہ جو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ انتہائی جن چیزوں کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ آپ سوچ لیں کہ انہوں نے دین, دنیا, ماڈرن ورلڈ سب کو ملا دیا ہے ایک ساتھ, کہ انہوں نے جتنی بھی اس وقت سائنٹیفک ریسرچ, موسٹ ماڈرن تحقیقات جو ہوئی ہیں ان کو, اور ہمارے جو ریلیجن ہے اور ان سب کو ایک حسین امتزاج کیا ہے دونوں کو ملا کر. تو ایٹ دی سیم ٹائمز آپ نے ریلیجیس, وہ جو ٹریڈیشنلی مدرسوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کہ وہ صرف مسجد کی حد تک ہی رہتے تھے, نماز پڑھائی یا نماز جنازہ پڑھا دی تو بس یہیں تک ہی آپ کا وہ ہوتا تھا, یا جمعے کی نماز پڑھا دی. تو اب یہ چینج ہے, ایسن چینج کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے یہ پریکٹیکلی اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ فیلڈز میں جائیں گے. بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ سی ایس ایس کر لیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ سی ایس ایس کوالیفائی کر کے ایڈمنسٹریٹو گروپس میں آ جائیں گے. بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس پولیس گروپ میں آ جائیں گے. بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے جو ہے جلد ہی کمپیوٹر کے جو مین گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں آ جائیں گے. آلریڈی بہت سارے ہیں بھی, ایک چین ہے. تو وہ جب ان سب اداروں میں جو ورک کر رہے ہیں, جو کرتے جائیں گے, مثلاً مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اب پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ فیلڈس میں, اور یہاں وہ اپنی سروسز فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنی ساری سروسز یہاں فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. وہ کہیں اور سے ارن کر رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ فری آف کاسٹ اپنی سروسز دے رہے ہیں. یہ جو ڈیڈیکیشن, ڈیووشن ہے اداروں میں, یہی اصل چیز درکار ہے تمام اداروں میں. جی بالکل, کہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کی اسی ڈیڈیکیشن کا کچھ حصہ اگر ہمارے یہاں بھی آ جائے کہ گورنمنٹ ایجنسیز میں یا گورنمنٹ اداروں میں آ جائے تو ادارے اسی طرح کام کریں گے. آپ بہت چھوٹے سے بجٹ میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں, آپ ایک مختصر سے بجٹ میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آپ وہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں جو پورا سسٹم نہیں بنا سکتا. مثلا میں امپلیمنٹ تو کر سکتا ہوں قانون, اور میں قانوناً کسی کو اس کی جو جسمانی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تو کنٹرول کر سکتا ہوں, لیکن میں دل کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کہ ہاؤ ٹو کنٹرول دا ہارٹ, اور میں روح کو کنٹرول نہیں کر سکتا, انسان کو اندر سے نہیں بدل سکتا.
باہر سے تو قانون بدل دیتا ہے لیکن اندر سے آپ تو دونوں چیزوں کو ملا کر چل رہے ہیں کہ آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اندر سے بھی وہی ہیں جی طیب ہیں پاک ہیں اور آپ کے باہر سے بھی جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے نہ صرف اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کی جو ٹریڈیشنز ہیں یہ فالو ہوں گی ڈفرینٹ کنٹریز میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آغا فخر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے GTR پوڈ کاسٹ میں. انشاءاللہ مزید حاضر خدمت ہوں گی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.